بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جی کیا میں شکریہ. جواب دے سکتا ہوں اس کا، جی جی، اس حق بات کا؟ حق حق کا ساتھی. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سی کنٹری میں ہیں، اور میں صرف اس کنٹری کو آپ کیسے آبزرو کرتے ہیں، ان کا اخلاقی معیار، ان کی رشوت کیا ہے، وہاں لوگوں کی ایک اوور آل کیا ہے. میں تو پہلے کون سے ملک میں ہیں آپ سر؟ میں متحدہ عرب امارات میں ایک سٹی ہے ابو ظبی، یہاں پر میں جاب کر رہا ہوں. اور دوسرا جو آپ نے جو سوال کیا آپ نے، اس میں کرائم کا اگر ریشو اگر دیکھا جائے نا، اگر 100 میں سے اگر مارک دینا ہوگا تو اس میں آپ 1% یا 2% آپ لگا لیں. صرف 100 میں سے 1% یا 2%، یہ کرائم ریشو تو یہ ہو گیا. شکریہ سر. جب کرائم نہیں ہے یہاں پر تو پھر دوسرا بات تو ختم ہو جاتی ہے. اور باقی اخلاقیات کی بات کی جائے تو ان کی اخلاقیات مطلب ان کے اندر وہ غرور نہیں ہے، غرور تکبر وغیرہ. پیسے والے ہیں شیخ، بہت مطلب مالدار ہیں، مگر ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اور ان کی جو سب سے جو مجھے بری چیز لگتی ہے، وہ بری چیز یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ 12 12 سال، 13 13 سال ہو گئے اچھی جگہ پہ اچھی نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں، مگر یہاں پر ہمیں نیشنلٹی نہیں مل سکتی، ویزا ہی لگانا پڑتا ہے. یہ بری بات ہے. باقی باتیں جتنی ہیں اس میں یہ 100% ہے. 100 to 100% آپ ان کو مارک دے سکتے ہیں ہر بات کے اوپر. ندیم بھائی کی طرف جاؤں گا، لیکن سوال آپ سے تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا 10 12 سال سے جو ان کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، جو آگے جابس میں جاتے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے؟ حق کا ساتھی بھائی. ان کا بیہیویئر میں وہی ہے میں نے بیان کیا ہے کہ مطلب بہت ہی ہمبل ہے. مطلب اندر ان کے اندر غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے ان کے اندر. مطلب عاجزی سے بات کرتے ہیں، تحمل سے بات کرتے ہیں. مطلب وہ غرور ٹیپ نہیں ہے ان کے اندر. سعودیہ میں تھوڑا بہت ہے، سعودی جو ہیں ان کے اندر ہے، مگر یہ اماراتی جو ہیں ان کے اندر نہیں ہے. یہ چیز نہیں، میں نے نہیں دیکھی کہ ان کے اندر کوئی ہو. مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک. یہ جی بولی نہیں ہے، بولی نہیں ہے، یہ سعودیہ والے بولی ہے. میں عابد بھائی آپ کی طرف آؤں گا. میں ایکچولی نا اس میں سے پوائنٹ نکالنا چاہ رہا ہوں. اچھا، یہ حق کا اور ساتھی. دوسرا اور یہ اگر ان کی جاب کی اگر بات کی جائے تو یہ جاب تو یہ لوگ کم ہی کرتے ہیں. مطلب اس میں سے بھی 100 میں سے آپ یہ لگا لیں کہ 100 میں سے تقریباً 20% لوگ یہ جاب کرتے ہیں. باقی ان کے اپنے بزنس ہیں. گورنمنٹ کے جو جاب کرتے ہیں تو اس میں سے 20 بھی نہیں، 15% آپ لگا لیں. زیادہ تر جو لوگ جو ہیں ان کے وظیفے لگے ہوئے ہیں. مطلب گورنمنٹ ان کو دے رہی ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں ان کو. تو یہ اکثر تو یہ جاب تو کرتے نہیں ہے، اپنے اپنے بزنس ان کے اپنے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، میں سمجھ گیا. اچھا، میں ندیم بھائی آپ کی طرف آؤں گا. اصل میں تھوڑا سا اپنی بات کو لے کے چلتا ہوں کہ یہاں پہ جو بچے جوان ہوتے ہیں، ہم لوگ بڑی آسانی سے جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن یو کے میں بچے جھوٹ نہیں بولتے. اور کئی دفعہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں تو بچے الٹے ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستانی کلچر میں یہ بڑی آسانی سے کسی بھی بات پہ ہم آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں. اور یہ بڑی اخلاقی گراوٹ ہے، لیکن ہمارے کلچر میں چیزیں ایسی آئی ہیں، ہم اسے بڑے لائٹلی لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ بادشاہتیں ہیں، اور جہاں بادشاہتیں ہوتی ہیں وہاں زیادہ ڈنڈا ہے. اور اوبیسلی انہوں نے اپنے لوگوں کو اتنا کمفرٹیبل کر دیا ہے کہ وہ آگے ملازم رکھ کے اپنا کام چلاتے ہیں. تو ان کی اخلاقیات کا میں نے اس لیے تھوڑا سا اندازہ لینا چاہا تھا کہ کیا وہاں جھوٹ بولنا کو برا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں. نارملی ہم اپنے گھر میں کوئی بندہ آ جائے یا ہم نے کسی سے نہیں ملنا تو ہم بڑا آسانی سے یعنی جھوٹ بول جاتے ہیں. تو کیا وہاں پہ بھی ایسا ہے؟ میں اس کے اوپر اس لیے نہیں آ رہا کہ میں ندیم بھائی کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ یہ یورپ میں رہ رہے ہیں، یہ بچے گروہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں بھی اسی معاشرے میں، اسی سے ملتے جلتے معاشرے میں ہوں. یہاں پہ اوبیسلی اتنی شخصی پابندی نہیں ہے، ریلیجس کلچر بھی نہیں ہے.
تو یہاں پہ اخلاقی معیار کیسے ہیں؟ ندیم بھائی، اوور ٹو یو. جی السلام علیکم. اچھا سر. ندیم بھائی تمہاری آواز بہت نیچی آ رہی. جی السلام علیکم. اچھا سر. وعلیکم السلام. تھوڑا اونچا میرے بھائی. سر میرے کول نہ بندہ گیا ایسا ہوں تو تمہیں خراٹیاں دی آپ آواز کو نہیں ان کی آوے گی. آواز زیادہ آ رہی ہے، مجھے تو نہیں آ رہی. ایک منٹ یار مینو. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ بندہ سو رہا ہے، اس لیے میں اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا. اچھا چلے ٹھیک ہے ندیم ایک بھائی، منٹ میں ایک منٹ. آپ کو ایگزامٹ کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے، جی اوکے. میں آ رہی بات آ آ رہی ہے صحیح. آ رہی ہے لیکن تھوڑی کم ہے. چلے بات کریں آپ. سر مسئلہ فہیم صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جو یورپ کو ریجن ہے نا، اس میں بچوں کی پرورش، تعلیم، اخلاقیات وہ کس طرح ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یو کے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو، لیکن یہ بچوں کی پرورش اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کو فرسٹ آف آل جتنی بھی بری چیزیں ہیں، جتنی بھی برائی والی چیزیں ہیں، وہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو ان کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ان کو ویل ایجوکیٹ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ فرض کریں آپ بچے کو لے کے باہر سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بچہ چل پڑا ہے نا، تو اس نے کوئی چیز کھائی تو اس نے وہ شاپر وغیرہ یا کوئی چیز ایسی جو اس نے سڑک کے اوپر پھینکی، تو جو ساتھ پیرنٹس ہیں نا وہ رو کے اس کو بولتے ہیں کہ یہ بالکل ہمارے کلچر کے برخلاف ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہ جو ڈسٹ بن کا لگا ہوا ہے اس میں ڈالتے ہیں. ایون کہ یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تب سے یہ سٹارٹ شروع کر دیتے ہیں سب. تبھی سے جھوٹ کا کنسیپٹ بہت کم ہے صحیح، لیکن بہت کم ہے. دوسرے نمبر پہ یہ بچوں کو بڑے کا ادب سکھاتے ہیں. آگے چل کے جب وہ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن ان کے کلچر میں جو چھوٹا بچہ ہے نا جس کی پرورش کرتے ہیں وہ ان کو بڑے کی رسپیکٹ اور مطلب کس طرح آپ نے سسٹم کے ساتھ چلنا ہے وہ سارا سکھاتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ یہ اتنا ویل ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ اگر کہیں پہ ظلم اور زیادتی ہوتی دیکھیں نا تو وہ آواز ضرور اٹھاتے ہیں، وہ اس کا رد عمل ضرور دیتے ہیں. مطلب اتنا شعور ان کو دیا جاتا ہے کہ وہ پاس جا کر یہ ضرور بولتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ ان کی پرورش کا حصہ ہے کہ آپ نے برے کو برا بولنا ہے. ایون کہ چھوٹا سا بھی اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے نا، اگر فرض کریں کہیں پہ کوئی قدرتی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی قدرت کی طرف سے ہی ہو گیا، تو وہ جو یہ اسٹوڈنٹ ہے نا، یہ جو بچے ہیں کالجوں یا اسکولوں وغیرہ کے، اگر ان کو کال دی جاتی ہے تو یہ پورا جو نا سسٹم اس کو بلاک کرتے ہیں. بولتے ہیں کہ ہاں فلاں کے دور میں یہ ہوا ہے، فلاں اس کا بندہ رسپانسبل ہے، وہ ہم کو جواب دے کہ وہ کیوں ہوا ہے اور اس کا خمیازہ کیسے بھگتنا ہے، کس طرح آپ نے یہ جو نقصان ہوا ہے یہ پورا کرنا ہے. تو معاشرے کی جو بچوں کی پرورش ہے نا، یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ نے کس طرح لے کے جانا ہے. اور ساتھ کلچر بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو تھرڈ ورلڈ ایسے ہی نہیں بولا جاتا ہمارے ملکوں کو. تو بس اتنا ہی تھا. اور باقی آپ یہ ہمارے ساتھ جو حق کا سپاہی ساتھ بیٹھے ہوئے یہ کراچی سے ہیں، تو آپ کوئی ایکٹیو ہے آپ کا کوئی بندہ ادھر، تو ان کو کنٹیکٹ کر دیں. وہ بول رہے ہیں کہ میرا حلقہ تھوڑا سا کمزور ہے ادھر. کی طرف آؤں گا، میں اس کی طرف آؤں گا کیونکہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. جانے سے پہلے بالکل ان سے ڈیٹا بھی شیئر کریں گے، آگے بھی چلیں گے. اچھا اوسی بھائی، میں آخر پہ آپ کی طرف آؤں گا. عابد بھائی اوبیسلی آپ بھی ویسٹ میں رہ رہے ہیں. ندیم بھائی مجھے لگتا ہے آپ کی ملتی جلتی ہی بات ہوگی، لیکن آپ اگر اسے کمپیئر کریں پاکستان کے سسٹم میں اور یہاں میں، کہاں وہ گراوٹ آئی ہے کہ یہاں کے بچے جھوٹ نہیں بولتے، اخلاقیات، تو وہ تھوڑا سا کوشش. جی جی سر جی، میرے تو بچے بھی بڑے ہوئے ہیں یہیں پہ، اور مجھے تو اب مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ میں جھوٹ بول دیتا ہوں تو وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل سوال اٹھاتے ہیں. اور ندیم نے بات بڑی پیاری کی ہے
یہ میرے اب خود اپنے بچے کسی جگہ کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہو، میں کر رہا ہوں خود، وہ سوال پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو پاپا، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دیکھو اگر میں گھر میں ہوں، مجھے کسی کا فون آ جائے اور میں فون نہ اٹھاؤں، میری بیوی میرے بچے مجھے کہتے ہیں فون کیوں نہیں اٹھا رہے، فون اٹھاؤ اس کا۔ سر آپ سوچ سکتے ہیں، اور مجھے اٹھانا پڑتا ہے، میں فون اگر نہیں بھی کسی کا دل تو مجھے اٹھانا پڑتا ہے کہ میں نے ان کے سامنے یہ چیز کرنی ہے۔ تو یہ 100% یہ ہے سر، یہاں پہ تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی اوور ٹو یو سر۔ اچھا اوسی بھائی آپ ذرا تھوڑا سا اینالائز کریں کہ ہم ایک غیر مذہبی ملکوں کے سسٹمز کی بات کر رہے ہیں، وہیں پہ ہم نے سعودی عربیہ جو بادشاہت ہے انہوں نے بھی اخلاقیات اور چیزوں کو بڑا کنٹرول کیا ہے، اور اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا فلاز نظر آ رہا ہے، جبکہ ہم مسلم امہ بھی ہیں، تو یہ کہاں آپ کو گیپ نظر آ؟ میرے ذہن میں ایک ویسٹ کے حوالے سے سوال ہے، میں اگلا کروں گا، لیکن پہلے اس کو آپ الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں اوسی بھائی۔ تھینک یو۔ جی فہیم بھائی، بڑا ہی واسٹ یہ موضوع ہے۔ بیسکلی کسی بھی معاشرے کو آپ دیکھیں نا، ترقی کرنے کے لیے جو اس کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ کردار ہے، ٹھیک ہے نا جی، آنیسٹی ہے۔ بیسکلی آپ ابھی جیسے یہودیوں کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ آج کل جتنی یہ جو ماڈرن فائنانس ہے مثال کے طور پہ، وہ ساری کی ساری یہودیوں کی کریشن ہے، اور ماڈرن جو فائنانس ہے اس پہ یہودیوں کا قبض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کا تھوڑا سا پیچھے آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں نا، تو یہودی، میں نے پہلے بھی شاید اس میں بات کی تھی، جیسے روتھ چائلڈ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو کہ اسرائیل کے کریٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈالر فیڈرل ریزرو بینک یو ایس کا وہ آن کرتے ہیں، ڈالر کو جو ایک پرائیویٹ کرنسی ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا، اس کو بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کی بزنس پریکٹسز کو دیکھتے ہیں نا، تو دے آر ڈیڈلی آنیسٹ ان دیئر ڈوئنگ دیئر ڈے ٹو ڈے بزنس۔ ان کا یونیورسل ڈیزائن کچھ بھی ہے، اس کے موٹیوز یا آبجیکٹیوز، وہ اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا ڈے ٹو ڈے بزنس ہے اس میں وہ ڈیڈلی آنیسٹ ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے کو یا کسی بھی ادارے کو، ایون کسی بھی فرد کو اگر آپ نے آگے جانا ہے تو اس کے لیے کردار کی جو وہ ہے نا سٹیبلٹی، مضبوطی آپ کا، اچھے یعنی کہ ہائی مورالز جیسے آپ کہتے ہیں، وہ بڑا لازمی ہے اخلاقیات کا۔ تو پاکستان میں یہ بڑی عجیب سی ایک ڈیبیٹ ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آیا، یہ جو بدماشی، غنڈہ گردی، چوری، فراڈ، دھوکہ، بد کرداری، یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ بڑی زبردست طریقے سے پاکستان میں چلتی ہے۔ مزے کی بات یہ، کیونکہ پوری کی پوری وہ سوسائٹی ہی اس میں انوالو ہو چکی ہے، یعنی شاید ایک سچے اور با کردار آدمی کا، عام چھوٹے لیول کی میں بات کر رہا ہوں، سسٹین کرنا اس معاشرے میں بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ٹرکل ڈاؤن آیا افیکٹ ہے، یا یہ باٹم اپ ایک چیز ہے، یعنی نیچے سے اوپر تک بھی ہے، نیچے ہم سب سارے گندے ہیں، جمہور ہم سب بد اخلاق ہیں، گندے ہیں، ہماری وجہ سے سسٹم سارا پورا گندا ہو چکا ہے۔ لیکن یا دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا سسٹم یا اوپر بیٹھے ہمارے جو اکابرین ہیں، ان کی جو ہے بد اخلاقیوں اور ان کی کرپشن اور ان کے جرائم کی وجہ سے سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ لو لیسنس، اور جسے کہتے ہیں کہ مورل لیس ہم ہو چکے ہیں۔ تو اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو سر۔ جی زبردست۔ اصل میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کی گراوٹ اگر آپ ایک بادشاہت والی کنٹری سے کمپیئر کریں تو اس سے بھی نیچے ہے، اور ویسٹ سے کمپیئر کریں تو بہت ہی نیچے ہے۔ اچھا میرا اگلا سوال، تو اصل میں یہ ان ریالٹی اخلاقی گراوٹ ہے
جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ گرو کر ہی نہیں سک رہا، کیونکہ وہاں پہ تو جیسے وہ کرنل صاحب آئے ہوئے تھے تو پیسہ بنانا از دی ٹاپ پرائرٹی، چاہے آپ کسی بھی طریقے سے بنائیں، اس کے جو بھی مینز آف ورک ہیں، چاہے اس میں بےایمانی ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو، چاہے کسی کو ٹھگ لیا جائے یا پورے کے پورے ملک کو سپریس کیا جائے، پیسہ کمانا چاہیے۔ سو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ اچھا، میرا اگلا سوال، حق کا ساتھی بھائی، پاکستان کا فیملی سسٹم ایز ان ہمارے اپنے فیملی سسٹم اور مڈل ایسٹ کے فیملی سسٹم میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ کیا ہم لوگ زیادہ کلوز ہیں اپنی فیملیوں کے یا مڈل ایسٹ کے لوگ؟ میرا سوال آپ سے، حق کا ساتھی۔ جی ان کے کلچر میں بھی فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے، جہاں تک تو میں نے یہ دیکھا ہے تو ان کے یہاں پر طلاق کا تو ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک تو دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر یہاں کے قانون کے مطابق ان عورتوں کو انہوں نے بہت رائٹ دیے ہوئے ہیں، مطلب اتنے ہیں کہ اگر ایک مرد اگر اپنی عورت کو طلاق دینا چاہے گا تو وہ اس نے حق مہر میں اتنے پیسے لکھائے ہوتے ہیں، اتنے کہ جتنا پھر وہ دینے کی اس کی اچھے سے بڑا شیخ بھی اس کے پاس ہمت نہیں ہوتی، تو وہ ان کی اس معنی ان کی طلاق تو ہوتی نہیں ہے۔ تو یہاں پر طلاق کا ریشو میں نے نہیں سنا اتنا کہ یہاں پر طلاق کا ریشو یہاں پر ہے امارات کے اندر۔ اور اگر اس حساب سے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، میری ابھی تقریباً 4 سال پہلے میری ڈیورس ہوئی تھی، اس وجہ سے کہ میں ادھر تھا، وہ مطلب ہماری آپس میں کچھ نہ کچھ ایسے مسئلے مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ڈیورس ہوئی۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، اسی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر ڈیورس آج کل بہت زیادہ، ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے حد سے زیادہ۔ ہماری اس کا اثر آپ اس بات پہ لگائیں کہ جیسے سوشل میڈیا بڑھ رہا ہے، اس حساب سے ہماری عورتوں میں وہ چیز نہیں رہی، مردوں کے اندر بھی وہ چیز نہیں رہی، مطلب بات کرنے کا طریقہ، تو اسی وجہ سے اختلاف وغیرہ بھی زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ میرا نظریہ۔ نہیں دیکھیں، میں تھوڑا سا، کیونکہ آپ کے سوال میں ایک نئی چیز ابھر رہی ہے۔ دیکھیں، میں آپ ہی کے سوال سے آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ پاکستان میں ہوتے اور جاب آپ کے پاس ایسی ہی ہوتی جو آپ مڈل ایسٹ میں کر رہے ہیں، یا آپ کی بیگم آپ کے ساتھ ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں تب بھی یہ سلسلہ ہوتا؟ نہیں، میرے خیال میں پھر شاید یہ سلسلہ نہیں ہوتا، میں دور تھا، شاید اس وجہ سے یہ ہو، میری یہ ایسی سوچ ہے۔ جی جی، ٹھیک۔ اچھا، اب میں نے صرف اس لیے یہ بات کی تھی، ہر ایک کی اپنی ایک پرسنل مجبوریاں ہیں، پرسنل لمیٹیشنز ہیں۔ میں نے بات اس طرح کی ہے کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، اپنی فیملیوں کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے کام کرتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرپشن کرتے ہیں۔ کیا مڈل ایسٹ میں بھی آپ اپنا تو سرکمسٹانسز ہی ہو رہا ہے نا، میں اس کے کمپیریزن کی بات کر رہا تھا، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ میں سمجھا نہیں، تھوڑی سی وضاحت کریں گے پھر ایک بار اس بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں چودھری صاحب سمجھ گئے ہیں، چودھری صاحب اس پہ بولیں، چودھری صاحب ہو۔ جی فہیم بھائی، یہ جو ٹاپک ہے نا، اتنا انٹرسٹڈ بھی ہے اور یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، اور میرا پسندیدہ ٹاپک ہے جو آپ نے آج چھیڑا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اور میں اس کے اوپر سب سے پہلے حق کا ساتھی سے جو پچھلی ان کی ٹاک تھی اور ابھی کی ٹاک سے اختلاف کروں گا۔ میں 15 سال سے ادھر رہ رہا ہوں اور میں ان کے اندر رچ بس گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ان کے کلچر کو بڑے قریب سے دیکھا ہے میں نے۔ اور رہی بات طلاق کی، سب سے زیادہ طلاق اس وقت اس ملک میں ہو رہی ہے جہاں میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک طرح سے یار بھی ہے، اور اس کی آنے والے دنوں میں شادیاں بھی نہیں اتنی ہو رہی،
لڑکی کو آزادی مل گئی ہے، وہ اپنی گاڑی چلاتی ہے، اپنی نوکری کرتی ہے، گھر جاتی ہے، اپنی مرضی سے کھانا آرڈر کرتی ہے اور کھا لیتی ہے. اس کو نہ کپڑے دھونے ہیں، نہ اس کو کھانا پکانا ہے، نہ اس نے بھائیوں بہنوں کے کپڑے دھونے ہیں، نہ وہ ہمارا جو جھنجھٹ پاکستان والا وہ نہیں ہے. وہ اپنی مزے کی زندگی گزار رہی ہے اور وہ اپنے اس جھنجھٹ میں نہیں آنا چاہتی. اگر جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور یہ ان کا کلچر ہے کہ وہ عام بات ہے لڑکی کو چھوڑنا سال 2 سال بعد، بہت سی معمولی بات ہے. اور سب سے زیادہ ریشو ہے، آپ گوگل کر لیں یا آپ ان کے کسی بھی کلچر سے مطلب میں تو بہت بخوبی جانتا ہوں. باقی رہی بات جھوٹ کی، جھوٹ ہر جگہ ہے، جھوٹ ہر جگہ ہے اور یہ چھوٹی برائیاں ہر جگہ ہیں. لیکن جو ہمارے معاشرے اور ان کے معاشرے میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ فیملی سسٹم فہیم بھائی یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا فیملی اکٹھی رہتی ہے، جوائنٹ فیملی کا کلچر ہے زیادہ، جس کی وجہ سے مسئلے جنم لیتے ہیں. بہن بھائی تو ٹھیک ہے رشتہ، لیکن جہاں بھابھی کا رشتہ آتا ہے یا دوسرے رشتے آتے ہیں کزنوں کے ساتھ رہنا، اور وہاں سے ہی مسئلے جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جیسے ہی شادی کرتے ہیں، شادی سے پہلے انہوں نے ایک الگ گھر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ رہتے ہیں. اس گھر میں اس کا بھائی بھی نہیں آ سکتا، اس کی بیگم کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اور ان کا پردہ ہے. جتنے بھی رشتہ دار ہیں نا، بھائی کی بات کر رہا ہوں، دور کے رشتہ دار کی دور کی بات، جو بھائی ہے وہ بھی اس کی بھابھی کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے. اور ان کے گھر میں اگر اس نے جانا ہے تو ڈرائنگ روم میں بیٹھنا ہے. ان کے ہمیشہ ان کے گھر میں 2 کمرے ہوتے ہیں بڑے، ایک لیڈیز ڈرائنگ روم، ایک جوائنٹ میل ڈرائنگ روم، بڑے بڑے ہوتے ہیں جب ان کی پارٹ. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کا ہمارا ایک طرف سے پازیٹیو دیکھا جائے تو بڑے گھل مل جانے والے، ایک دوسرے کا کچھ فیملی زیادہ تر خیال کرنے والے، پیار محبت اخلاق مطلب دیکھ بھال. یہاا یہ سسٹم جمعے کے جمعے ہوتا ہے یا مہینے کے مہینے انہوں نے گیدرنگ کرنی ہوتی ہے، لیڈیز کی الگ ہو جاتی ہے، بندوں کی الگ ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ماں باپ کے گھر جاتے ہیں جمعے کے جمعے، اور یا ایک جگہ انہوں نے رکھی ہوتی ہے کہ وہاں گیدرنگ ہوتی ہے ان کی. تو مطلب ان کا کچھ چیزیں ان کی اچھی بھی ہیں، کچھ چیزیں ان کی تھوڑی سی وہ ڈاؤن بھی ہیں. تو آپ کوئی اور سوال کریں گے تو میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا. اصل میں آپ کا ساتھی کو بھی سمجھ آ گئی، میں نے سوال بالکل یہی تھا. تو میں آپ سے اگر یہ سوال کروں، میں کیونکہ اسے گھماؤں گا ساروں کی طرف تاکہ سب کی انوالومنٹ میں آ جائے، تو آپ کو اگر میں کہوں کہ کیا پاکستانی کلچر سٹرونگ زیادہ ہے یا مڈل ایسٹ کا، سوال آپ سے ہے. پھر میں حق کے ساتھی کو بھی لے لوں گا. آصف بھائی اوبٹی. جی میں بالکل ان کے کلچر کے ساتھ جاؤں گا، جو فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوں. فیملی سسٹم کی حد تک ان کا کلچر اس لیے ٹھیک ہے کہ مسئلے نہیں جنم لیتے. جس طرح ہمارا ماں باپ کوشش کرتا ہے کہ 5 بھائی ہیں. آصف بھائی آپ کیونکہ یہ کمفرٹیبل اکانومی کے لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، تو اس کو ہم ایک طرف چھوڑتے ہیں. میں کیونکہ یہ تو پھر ڈیٹیلز کی بات آ جائے گی نا. بہت ڈیٹیلز کی بات ہے، ہاں بہت ڈیٹیلز میں کی بات ہے. کمپیریزن کر رہا ہوں. دیکھیں ہماری تو پاکستانیوں کی ایک لمیٹیشن بھی تو ہے نا. انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس طرح پیسے بھی نہیں ہیں. نہیں ایک اور چیز ہے نا، ایک چیز اور میں آپ ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے میں یہ بھی ہے نا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اکٹھا رکھنا دیکھنا چاہتا ہے، صرف اس کی خواہش ہے. اولاد کی خواہش کیا ہے کہ وہ آپس میں لڑ مر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اکٹھا رکھنا ہے، ایک ہی گھر میں رکھنا ہے. 5 بچے ہیں، 5 بہو ہیں، اور انہوں نے کہنا ہے کہ آپ اکٹھے ہی رہو، جو بھی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. تو ادھر آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں بھی پھر وہ مسئلے یہاں سے جنم لیتے ہیں کہ آصف بھائی پھر آپ کو کاٹوں گا. میں جی جی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں اگلے سوالوں میں یہ کروں گا. میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ
ہمارا جو پاکستانی کلچر زیادہ لوگوں کو کلوز کرتا ہے یا عربی کلچر، میں نے اس لیے کمپیریزن کیا ہے. جی آصف بھائی. جی کلوز تو ہمارا کلچر کرتا ہے. تھینک یو. میں کیونکہ دیکھیں نا، وہ تو ہر کسی کے حالات ہوتے ہیں. جیسے حق کا ساتھی بھائی کہہ رہے ہیں، ان کی ایک اپنی پرسنل لائف کی ایک ٹریجڈی کہہ لیں یا انریسٹ کہہ لیں، وہ ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہے. وہ بالکل اور طرح کی ڈیبیٹ ہے. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جہاں ایک بہت بڑی برائی ہے کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہر کچھ کر جاتے ہیں، لیکن میں کچھ تھوڑا سا بیٹر پہلو کمپیریزن کرنا چاہ رہا تھا. حق کا ساتھی، آپ سے سوال میں اس لیے دوبارہ لے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تھی، آپ کو سمجھ آ گئی. میں پاکستانی فیملی سسٹم اور جہاں آپ رہ رہے ہیں اس کا کمپیریزن آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سا بیٹر؟ آپ کی ذاتی نہیں، باقی جو اوورال. جی وہ اس حساب سے پاکستانی فیملی سسٹم سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک، تھینک یو، تھینک یو. جی ندیم بھائی، آپ اوبیسلی یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس فیملی سسٹم کو دیکھیں جہاں بچے سچ بھی بولتے ہیں، ہر طرح کی شخصی آزادی بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیملی سسٹم بہت کلوز ہے کہ نہیں ندیم بھائی؟ جی السلام علیکم. اچھا فہیم بھائی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو یورپ ریجن ہے نا اور یہ ایشیا ہے، اس کے فیملی جو کلچر ہے نا، جو فیملی کلچر اس کا بگ ڈیفرنٹ ہے. یہ مثال کے طور پہ جو ہمارا جوائنٹ سسٹم ہے یا ریلیٹیو وغیرہ سے ملنا جلنا یا ہمارے رسم و رواج، وہ ہم کو زیادہ مضبوطی سے جوڑتے ہیں. اور ادھر جو آپ فرض کرو کسی فیملی کا فرض کریں ان کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو وہ اگر اس کی شادی کر دیں تو وہ تو کٹ جاتا ہے اپنے خاندان سے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ سے 10 10 سال بعد ملتے ہیں. تو یہ جو فیملی کنیکشن ہے نا، جو فیملی کنیکشن کا جو کنسیپٹ ہے، وہ ہمارے اسلام اور ہمارے پاکستان میں نا وہ زیادہ مضبوط ہے. اس کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں. یہ یورپ میں یہ جو ہے نا، یہ بہت کمزور ہو چکا ہے. سب دوڑ میں لگے ہوں. آپ کو پتہ ہے جب 18 ایئرس سے اوپر ہو جاتا ہے تو وہ خود کفیل ہے، وہ اپنا کرے اپنا کھائے جہاں مرضی جائے، چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو. تو ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. آپ سے سوال اسی پہ کر رہا ہوں، آپ کس کو پریفر کرتے ہیں، پاکستانی سسٹم کو، اس کی خرابیاں اپنی جگہ، یا برٹش جہاں بیٹھے ہوں اس کو؟ نہیں سر، میں تو ٹوٹلی پاکستانی کلچر کے ساتھ، پاکستانی فیملی جو ہے نا، فیملی کلچر ہے، میں ٹوٹل اس کے ساتھ ہوں. یہ تو آئی ڈونٹ لائک دس کلچر. ٹھیک ٹھیک، زبردست زبردست ہو گیا. جی مجھے لگتا ہے عابد بھائی سوئے ہوئے ہیں. اوسی بھائی، عابد بھائی جاگ رہے ہیں وہ نا کہ ستے ہو؟ سر جی آج میں نے اسی بھائی کو کہا ہے کہ آج میں بیٹھ کے دیکھوں گا کہ وہ ہو کیا رہا ہے. بیٹھ کے نہیں، تم لمیا پی کے ویچ سکتے ہو. جی جی سرکار جی میں جو چپس بھی بڑھوا کے رکھی ہے، نال میں فش بڑھوا کے رکھی ہے، نال میں سارا سلسلہ رکھا ہوا ہے، اور میں فل تیاری چ بیٹھی ہوں، بے فکر رہو. کڑھائی کرا کے نال اٹا ٹائلاں دا بھی کام کر لو. میں سارا کچھ پور رکھ کے بیٹھے ہیں، بے فکر رہو. جی جی سر، جی سر. میں اوسی بھائی کیونکہ کنکلوڈ آپ سے کرواؤں گا. اوسی بھائی اوبیسلی آپ پاکستانی کلچر کو بھی جانتے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں. آپ اگر اسے کمپیریزن کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکن فیملی سسٹم سٹرانگ ہے یا پاکستانی؟ اس میں آپ اوپر اینالائز بھی کر سکتے ہیں. جی اوسی بھائی. جی وحید بھائی، یہاں اب جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، اس کی طرف یہ معاشرہ واپس آ رہا ہے. یہ جو نیوکلس فیملی کا جو ایک کانسیپٹ تھا اور جو انڈسٹریل ایک ایرا گزرا جس میں ان کو ورک فورس کی ضرورت تھی، جس میں انہوں نے اپنی فیملی انسٹیٹیوشن کو کمپرومائز کیا اپنے میٹیریل گینز کے لیے. تو آپ یعنی اس پہ میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. اس پہ شاید ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ
یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم جس بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے نا، جاپان میں دیکھیں ان کی جو ڈیموگرافی ہے وہ نیگیٹو ہے، ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں نیگیٹو ہے، چائنا تقریباً نیگیٹو میں جا رہا ہے، پورا یورپ نیگیٹو میں ہے، یو ایس نیگیٹو، کینیڈا نیگیٹو. یہ تو ان کی جو تھوڑی بہت پاپولیشن گروتھ ہے وہ ہم امیگرینٹس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہوم ٹریڈیشنز کو ساتھ لے کے آتے ہیں، فیملی ٹریڈیشن کو ساتھ لے کے آتے ہیں، جس سے ان کی تھوڑی بہت جو گروتھ ہوتی ہے. تو یو ایس میں تو یہ ٹرینڈ ہے ویسے اب کہ دے آر کمنگ بیک ٹو دی بیسکس، یعنی کہ جو فیملی سسٹم ہے اس کی طرف آ رہے ہیں. تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ سو فار انٹیکٹ ہے، لیکن مغرب کی تقلید میں آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کوا چلا ہنس کی چال، تو اپنی بھی بھول بیٹھا. تو وہ ایسا تھوڑا سا ہم کر رہے ہیں پاکستان میں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے ایک اور فہیم بھائی میں آپ کو ایک اور اس کا بڑے ڈفرینٹ ایک اور اینگل بتاتا ہوں اس چیز کا، بڑے ڈفرینٹ، یعنی کلچرل جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں سے نکل کے سفیر سے، کلچرل سفیر سے نکل کے میں آپ کو ایک پہلو بتاتا ہوں اس کا. یعنی کہ کوئی بھی لیونگ بینگ ہے نا، رائٹ، کوئی بھی لیونگ بینگ ہے، اس کی جو سائنسی نقطۂ نظر سے جو اس کی سکسیس ہے نا، سکسیس ہے اس کی کنٹینیوٹی اور اس کی اپنی پروجنی جو ہے اس کو قائم رکھنا، سسٹین رکھنا، اس کو پھیلانا، رائٹ. آپ جانس میں یہ چیز دیکھ لیں، آپ بہت سی اسپیشیز جو ہیں اس میں وہ آپ یہ چیز دیکھ لیں، یعنی کہ بہت سے ایسے جانور تھے یا ایسی اسپیشیز تھی جو ایکسٹنکٹ ہو گئیں، یعنی وہ اپنے سیلف کو سسٹین نہیں کر سکی. تو یہ ایک بڑی سی ایک میں آپ کو گیج بتا رہا ہوں کہ واٹ سو ایور مٹیریلی جتنے بھی ڈیواسٹیٹڈ ہے پاکستان، لیکن چونکہ ان کی جو بایولوجیکل سٹرکچر ہے نا وہ ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر سوسائٹی. تو یہ ان کی ایک سکسیس سٹوری بھی ہے، پیور بایولوجیکل سینس میں اٹس اے سکسیس سٹوری، گریٹ سکسیس سٹوری. اور اٹ گوز بیک ٹو اوور فیملی انسٹیٹیوشن. اور یو ایس وغیرہ یا دوسرے اسی کی طرف واپس آ رہے ہیں. تو اوور ٹو یو سر. جی بڑی بڑی انٹرسٹنگ، بلکہ اس پہ تو پروگرام بنتا ہے اسی بھائی. یار اور نیچے خان بڑا کچھ لکھ رہا ہے، اور بھائی ادھر جو ہے وہ مچھلی جو ہے وہ ڈیپ فریز ہوئی ہوتی ہے، وہ لے کے آتے ہیں، وہ بناتے ہیں. اور چپس بھی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، اور پاکستان والی چپس بھی نہیں ہوتی میری جان. او چپس نہیں، او چرس کہہ رہے نے خان بھائی چرس، صاحب. اور چرس اللہ دے بندے، چرس کی تو پینی، چرس واسطے ماسٹری جانا پہنتا، ماسٹری کی تو 2 گھنٹے تک ہے، نہیں 1 گھنٹے اچھا چلے تک. خان بھائی اوبیسلی پتہ نہیں کون سے مائنڈ فریم میں ہیں، ہم تو ایک اینالائزنگ سے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اوسی بھائی، میں عابد بھائی کی طرف آؤں گا. ویری انٹرسٹنگ آپ نے جو آخر میں بات کی ہے کہ یہ جو ایک طرح سے ہماری کلچرل ویلیوز ہیں، امریکن اس طرف آنا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ کیونکہ ان کی فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں. اوسی بھائی تھوڑا سا اس پہ بات کریں. اوسی بھائی ادھر ہی ہیں پرتنی کے بادشاہ. چلو میں جواب دے دینا. جی میں دیتا ہوں سر. آپ نے ایک میں سیکنڈ اس پہ عابد ایک بھائی، آپ نے اسے کنکلوڈ کرنا ہے اس سبجیکٹ کو، پھر اگلا جاؤں گا. جی اوسی بھائی تھینک یو. اپنا فہیم بھائی، اس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو ڈیموگرافی ہے نا وہ نیگیٹو پہ ہیں. یعنی کہ اگر ہم امیگرینٹس ان کے ملکوں میں، یو ایس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس پہ ایک بڑا زبردست تھیسیز آیا تھا کچھ سال پہلے. سیمیول ہیٹنگٹن، پروفیسر سیمیول ہیٹنگٹن، ہارورڈ کے بڑے مشہور زمانہ پروفیسر گزرے ہیں، اب تو وفات پا گئے ہیں. ان کی ایک تصنیف بڑی شور آفاق ہے، کلیش آف سیویلائزیشنز. تو انہی کا ایک تھیسس آیا تھا، ہو وی آر، ٹھیک ہے نا. تو وہ امریکن نیشنل آئیڈینٹی کے اوپر، یا امریکن کریڈ جسے آپ کہتے ہیں کہ امریکن آئیڈینٹی کیا ہے، رائٹ. تو وہ کہتے ہیں نا وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، رائٹ. یہ ان کی امریکن، اصل میں یہ امریکہ اس میں ہوں یا اسپینش ہیں یا دوسرے تیسرے
हम वो उस तरीके से ज़ाहिर है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस पे उनका पूरा एक थीसिस है। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो डेमोग्राफिक एथनिक डेमोग्राफिक जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो रही है, राइट। अब स्पेनिश बहुत ज़्यादा है इसमें, आप फ्लोरिडा वाली तरफ चले जाए, वहाँ उनकी जो वो इंग्लिश वहाँ नहीं बोलते अब, राइट, वो स्पेनिश ही बोलते हैं। वहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो स्पेनिश है, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से जितने आपके इनके मैक्सिको बॉर्डर के इलाके हैं, तो एक तो इनकी एथनिक जो कंपोजिशन है उसकी डेमोग्राफी उसमें एंग्लो सैक्सन जो होता है वो डिप्लीट होता जा रहा है, राइट। तो ये मिनॉरिटी में चले जाएंगे कुछ अरसे में, राइट, ये 2022 से भी नीचे चले जाएंगे। तो दूसरा ओवरऑल अगर इसको भी आप इग्नोर कर देना, तो जो ओवरऑल इनकी पॉपुलेशन वैसे ही नीचे जा रही है। जापान देखे ना, नेगेटिव में जा रहा है। तो इन्होंने फैमिली इंस्टीट्यूशन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसके अंदर कैपिटलिस्ट ने कहा जी कि फैमिली को छोड़े, फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरियर इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एक औरत का भी उतना ही जरूरी है जितना मर्द का है। यानी औरत भी रिक्शा चलाएगी या गाड़ी चलाएगी या गोलगप्पे बेचेगी, जैसे मर्द करेगा। तो इनकी वो कैपिटलिस्टिक जरूरत थी उसको तो उन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन उसमें इनकी सोसाइटीज जो है वो तो हमने तरक्की नहीं की इन इन वेस्टर्न सेंस, इन मटेरियल सेंस हमने तरक्की नहीं की। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो हमने तरक्की की है, क्योंकि हम इनसे तादाद में ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जी। चले, आपने एक बिल्कुल नई बात छेड़ दी। चले, मैं फिर लंबी चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी। आबिद भाई, अब आप इसको एनालाइज करें। जो सारी गुफ्तगू में एक बात समझ आई, जो माशरे कानूनी तौर पे स्ट्रांग है, जो माशरे थोड़े से इंडिपेंडेंट हैं, और मैं मिडल ईस्ट को बीच में वेस्ट को ला रहा हूँ, नग यही रहा है कि उनके फैमिली सिस्टम गिर रहे हैं, हमारे में भी डिक्लाइन है क्योंकि हम वेस्ट को फॉलो करते हैं। तो इस दोनों चीज़ों को आप एनालाइज करें तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो फैमिली सिस्टम है, जिस तरफ यूके को भी देखता हूँ कि जो ओसी भाई ने बात किया, तो ये चाहते हैं कि फैमिली सिस्टम गिर गया है, वो पुरानी वैल्यूज में आना चाहते हैं। तो इसमें आप बताएं कि क्या हमारे पास एक एज नहीं आ गया, और अगर आप इसको मैनेज करना चाहें तो आप इसे दोनों सिस्टम में से क्या निकालेंगे? ओवर टू यू आबिद भाई। सर जी, मैं आपको कहूंगा सर कि मैं ऐसी बात करूंगा जो मेरे ख्याल में आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे रहते हुए इतना अरसा हो गया कि जो चीजें मैंने देखी हैं और जो पाकिस्तान का मैंने हाल देखा है, तो सर पाकिस्तान डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। फैमिली सिस्टम भाई को भाई मार रहा है, जायदाद खींच रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, वो यहाँ पे नहीं है सर। यहाँ पे फैमिली सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, बेल्जियम में। और जिस तरफ मैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ सर, मेरी मैं अब मैं आपको क्या बताऊं कि हम यहाँ पे छोटी छोटी बातों के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं और फैमिली इकट्ठी होती है, फैमिलीज इकट्ठी होती है। और हमारे इन लोगों में मैं जो देख रहा हूँ वो ज्यादा आ रहा है सिस्टम कि जितनी बड़ी फैमिली होगी, जितना फैमिली में गैदरिंग होगी सर जी, वो अच्छा होता है जी। और वो ये पाकिस्तान में नहीं है सर, पहले था, अब नहीं है सर। पाकिस्तान में है, आप सब जितने बाहर बैठे हुए हैं, आपकी जायदाद पैसे के ऊपर नजर है, जायदाद पे नजर है, कोई और उनका काम नहीं है सर। एक आदमी भी यहाँ पे नहीं है जो ये कहेगा, अगर वो कहेगा तो आज कह रहा है, 10 साल बाद ये कहेगा जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना सर? ये कहे कोई कि सगा भाई या सगी बहन, नो सर। लेकिन यहाँ पे सर हम लोग
میں فیملی میں رہ رہا ہوں سر. مجھے الحمدللہ میں بتانا کچھ بھی نہیں چاہ رہا، لیکن میں نے ان کو اتنا ڈیپلی دیکھا کہ یہ لوگ واپس اس طرف آ رہے ہیں. ہاں ایک چیز ان سے ہوئی ہے، جو ان سے غلطی ہوئی ہے جو ان سے، کہ انہوں نے بچے پیدا نہیں کیے، یعنی کہ شادی ہوئی اور بچے پیدا نہیں کیے، وہ ان سے غلطی ہوگی اور اس کو یہ دہرا رہے ہیں، یعنی کہ اس سے بچ رہے ہیں. اب یہ آ رہے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے نا. شادیاں بھی کر رہے ہیں، اور شادی کا ان کا جو کنسپٹ ہے نا سر، وہ پرانا ہمارے والا ہے. بھائی کانٹریکٹ شادی ہو گئی بس ختم، بیوی جو ہے خامد کی، صحیح ہے نا. تو اگر شادی نہیں ہے پھر یہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن اگر ایک دفعہ شادی ہوگی تو پھر یہ شادی ہوگی سر. اور فیملی سسٹم سر اتنا ان کا اچھا ہے کہ یہ خود ایک کسی کی کسی بات میں دخل نہیں دیتے سر. اچھا عابد بھائی، اچھا آپ نے اوبیسلی آپ اسپین بیلجیم بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا میرے خیال میں یورپ میں تھوڑا سا اولڈ سکول ہے. ندیم بھائی کیا ایسے ہی ہے کہ آپ دونوں یورپ میں ہیں؟ ندیم بھائی دیکھول بندہ ستا ہے، چلو ٹھیک ہے، اوکے. جی اور جی اچھا، سو اصل میں جو بات آپ کر رہے ہیں نا عابد بھائی، کرائسس وہیں پہ آتے ہیں جہاں پہ آپ فائنینشلی سٹیبلٹی نہ ہو. اور اگر فائنینشیل سٹیبلٹی ہے تو گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہم ویسٹ کو فالو کرتے ہوئے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا والی بات ہے. ماڈرنزم کو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ ہی رحم کرے ہم کہاں جا پھنسے ہیں، وہ بالکل اور طرح کی بات ہو جائے گی. تو کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم سب لوگ جو اس براڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہوں، جو میری نظر یہ جاتی ہے کہ ہم سب لوگ ابھی بھی سوچتے پاکستان کے بارے میں ہیں، زیادہ تر لوگ. اچھا، جو مڈل ایسٹ میں لوگ بیٹھے ان کی میں مجبوری سمجھتا ہوں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے پیسے کمانے آئے ہیں، اور ان دی اینڈ انہوں نے واپس جانا ہے پاکستان. کیونکہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہ تو کسی کو نیشنلٹی نہیں دیتے، جو حقہ ساتھی بھائی نے کہا بھی، وہ ان کی ایک اپنی ہے. جبکہ ویسٹ بالکل اور طرح ہے. آپ کچھ عرصہ رہ جائیں تو آپ نیشنلٹی بھی لے سکتے ہیں، اور تھوڑا زیادہ عرصہ رہے تو آپ کو یہاں کے سٹیزن کے طور پہ ہی لیتے ہیں. یہ ویسٹ کی یہ چیزیں کمپیریٹیولی بڑی کیا کہتے ہیں، ہاؤ ڈو آئی سے، اچھی ہیں یا اکامٹیبل ہیں. اس کے بہت سارے ان کو نقصانات بھی ہو رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ اس ویلیو کو بالکل اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. سو کمپیریٹیولی میرا انالائز یہ ہے کہ پاکستان کا فیملی سسٹم لوگوں کو جوڑنے والا وہ ایک بیٹر سسٹم ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے اپنے سرکمسٹانسز شاید آپ کو وہ کامیاب ماڈل نہ کریٹ کر سکے، لیکن اگر آپ کے پاس آپ کمفرٹیبل ہیں، سب کے پاس جاب ہے یا آپ پیسے والے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی فیملیاں جڑی رہتی ہیں. تو یہ تو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اب میں سوال کو اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں کہ حق کا ساتھی بھائی، اگر آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ کیا سمجھیں گے کہ آپ کا پاکستانی فیملی سسٹم ہونا چاہیے یا مڈل ایسٹ کا ہو؟ اور چاہے آپ مڈل ایسٹ میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ کیا پریفر کریں گے؟ آپ اگر آپ کو الاؤ کرے عرب خاتون سے شادی کریں گے، یا اپنی پاکستانی سے کریں گے، یا عرب میں ایک نیا کلچر ہے فلپینیوں سے کریں گے، یا آگے پیچھے کریں گے،
یا انڈین سے کریں گے؟ تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں حق کا ساتھی۔ جی میں پاکستان کو ہی فیور کروں گا، پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہوں گا، اور پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کی پھر میں نے دوبارہ۔ اور دوسرا، اگر کوئی بولے کہ میرے پاس چانس تھا کینیڈا میں بھی جاب کا، جو میں یہاں پر جاب کرتا تھا، میں کینیڈا میں، ٹھیک مگر میں نے یہاں پر اس لیے وہ سلیکٹ کیا ہے کہ میں 5 مہینے یا 6 مہینے کے اندر اندر میں واپس وہاں پر جا سکتا ہوں۔ اور اس سے پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت جب سیٹل ہو جائے گی تو انشاءاللہ تو میں اپنا کام پاکستان میں سیٹل کروں گا۔ میں اپنی خواہش بتا رہا ہوں کہ میری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ میں پاکستان میں رہوں۔ پاکستان جیسا بھی ہے اس کی کو بنانا سنوارنا وہ ہمارا ہی کام ہے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ صحیح، صحیح، زبردست، زبردست، ٹھیک۔ آصف بھائی اوور ٹو یو۔ شادی شدہ لوگ ہیں لیکن میں ویسے ایک کمپیریزن ڈرا کرنا چاہتا ہوں۔ جی فہیم بھائی کیا دوبارہ تھوڑا سا سوال ریپیٹ کر دیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی قسمت میں ہو، آپ اگر شادی کریں تو، یا آپ کے بچے اگر بڑے ہو جائیں، خیر آپ بھی جوان ہیں ابھی، تو آپ پریفر کریں گے کسی عرب خاتون سے، کسی انڈین، فلیپینو یا پاکستانی سے؟ 100% پاکستانی سے۔ وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ کلچر جو ہے نا بڑا اثر رکھتا ہے۔ ایک تو اپنا کلچر بھی خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کسی اور کنٹری سے شادی کرتے ہو، تو آپ کو اس کے سمجھنے سمجھانے میں بچوں پھر آگے کافی مطلب وہ گیپ رہتا ہے ایک۔ فار ایگزامپل آپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہو انگلش میں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاکستانی فیملی ہے ایون انگلش میں بات کرتے ہو، لیکن جو آپ نے گالی دینی ہے یا آپ نے وہ دوڑ پھوٹے منہ کہنا ہے، یا آپ کی ہماری جو ہے وہ جب تک اردو اور پنجابی میں جو بات دل سے وہ جو نکلتی ہے وہ نہیں کر لیتے، وہ انگلش میں جتنا مرضی ہم زور لگا لیں وہ مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، چاہے بات سمجھانے کا یا بچوں کی گرومنگ میں وہ ٹھیک ہے سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ مزہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا، ہمارے کلچر میں بڑی رسپیکٹ ہے بڑوں کی، اور بہن بھائی چچاؤں کی، اس طرح کی چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ یورپ میں بچوں کو ہے رسپیکٹ لیکن کیئر نہیں ہے، بس ہائے بائے آئے گئے بس خلاص مع السلام۔ لیکن پھر وہی بات آؤں گا دوبارہ، میں نے سعودیہ میں شادی کی ہے، ٹھیک ہے، اور میری خواہش بھی یہی تھی کہ یہی شادی کروں لیکن پاکستانی سے، اور میں نے وہی کیا، ٹھیک ہے۔ اور باقی بات رہی، میں نے بڑا سرچ کیا موو ہونے کا یورپ، میرے پاس اپورچونٹی بھی ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ سے بات کی تھی، میرے پاس ویزا بھی ہے UK کا، میں کہوں تو 1 مہینے کے اندر آ جائے میرے پاس ورک پرمٹ، لیکن میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں سعودیہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ بے شک یہاں مسئلے ہیں کہ نیشنلٹی نہیں ہے، کچھ میرے دوستوں کو نیشنلٹی ملی بھی ہے پاکستانی۔ اچھا، یہاں جو مزے ہیں وہ یورپ میں نہیں ہیں، ششکے نہیں ہیں، جو لگژری لائف یہاں ہے، جو مزے یہاں ہیں کافی ساری چیزوں میں، وہ وہاں نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے آبزرو کیا ہے کہ باقی لوگ ایک دوسرے جگہ موو ہونا چاہ رہے ہیں صرف مہنگائی کی وجہ سے اور بچوں کے کلچر کی وجہ سے، جو نئے لا پاس ہوئے ہیں، لڑکے کی شادی یا سیم جینڈر یعنی، اور اس کے بعد اسکولوں میں اب پوچھنے مطلب ان کو الاؤ ہے کہ بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو مطلب ان دا فیوچر دے آر گوئنگ ٹو بی آسک یو آر گوئنگ ٹو چینج یور جینڈر، یو وانٹ ٹو چینج اور ناٹ، جہاں دوسرے مسئلے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے یورپ میں۔ یہ آپ لیکن یہ چیزیں، یورپ کی بات جی، کر رہے ہیں یا مجھے؟ یورپ کی میں یورپ سے آپ مکس کر رہے ہیں نا، سب سے باتیں چل رہے، تو میں اوور آل ایک موازنہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سعودیہ کا، پاکستان کا، یورپ کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی بات سب سے یہاں ہے کہ یہاں کا جو ہے نا نماز سسٹم سعودیہ کا، بچے بھی جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ سب مسجدوں کو رخ کرتے ہیں، ہر چیز پہلے تو بند ہو جاتی تھی، ابھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے،
لیکن نماز کے ٹائم پہ دفتروں میں ہر جگہ مسجدیں ہیں، فوری نماز پڑھنی ہے، آپ کی روٹین ہے. پھر ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد مکہ مدینہ جانا، بچوں کو ساتھ لے کے جانا اور بچوں کو وہاں کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی قربت اور ان کے حاضری دینا، اور پھر مکہ عمرہ. یہ چیزیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی. ساری دنیا کی ایک خواہش ہے کہ یہاں آئیں، اور مطلب یہ ایک میں اس ایک الگ ٹاپک ہے. تو پھر وہی دوبارہ اسی ٹاپک پہ آتا ہوں کہ ہر چیز کے جو کویسچن ہے نا آپ کے، اس میں فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے کیا چوز کر رہے ہیں. That's it. اچھا ٹھیک، زبردست. یہ آپ کا انالائز ہو گیا. اب میں سیدھا میں نیم کوئی بھائی. بات کر سکتا جی ضرور کریں عابد بھائی. ہوں؟ جی ہاں سر جی. اب آپ نے آصف صاحب نے کچھ کہا ہے، اس کے اوپر میں کچھ کہوں گا سر. سر آپ نے میرے خیال میں سوائے مکہ مدینہ کے، ٹھیک ہے نا، ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، ہم نے جانا بھی ہے، جائیں گے بھی، حاضری بھی لگائیں گے، سارا کچھ کریں گے. باقی سر جی میرے خیال میں آپ اگر ٹریول کریں تو دیکھیں گے کہ آپ یہاں کی مسجدیں، یہاں آپ اگر یو کے چلے جائیں، یو کے میں دیکھیں گے آپ مسجدیں، لوگوں نے گھروں میں اپنے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں نے گھروں میں اپنے ایک گھر کا کونا اس میں اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں. یہاں پہ لوگ اور زیادہ کیئرفل ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس میں ہمارے یو کے یا یورپ یا نیدرلینڈ، بیلجیم، فرانس، جرمنی، سر میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. میں نے ہالینڈ میں ایسی ایسی فیملی دیکھی ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ سبحان اللہ، وہ مکے مدینے میں بھی نہیں ملے گی. جو کرتوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو یہ سعودیہ والے کرتے ہیں نا، یہاں پہ تو چلو سامنے سامنے ہے نا سر، یہاں پہ تو سامنے سامنے ہے، لیکن یہاں پہ بھی جو ماشاءاللہ ہمارے بچے جو کر جاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ وہ وہاں پہ بھی نہیں کرتے سر. یہ چیز، اس چیز کا کوئی نہیں کہ کہاں پہ ہو، کس طرح ہو، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہو. میری تو یہی ہے. اچھا میں یہ ڈبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. تو میں نے اس لیے تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. ندیم بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر شادی کرنا چاہیں، ویسے تو آپ شادی شدہ ہیں، یا آپ کے بچوں کی کرنا چاہیں، تو آپ کیا پریفر کریں گے؟ یورپ میں بیٹھ کے کسی یورپین لڑکی کو پریفر کریں گے یا اپنی پاکستانی لڑکی کو؟ کیونکہ میں سبجیکٹ پہ رہنا چاہتا ہوں، نہیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں. جی ندیم بھائی. ندیم بھائی کے ساتھ کوئی بندہ ہے؟ خالد محمود صاحب ویلکم ہو گیا. ندیم بھائی ابھی میرے خیال میں خالد محمود کو پوچھو سر جی. خالد محمود خالد تے ماسٹر. ہونے آیا نا، ہونے آیا. ٹھیک. اسی بھائی اوور ٹو یو. میں کیوں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ کا پوائنٹ. اچھا ایک اور بات کر دوں، بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے میرے یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا ہڈ بیتی، ایک پوری فیملی، بیلج فیملی، بچوں سمیت مسلمان ہوئی ہے اور انوائرمنٹ میں ہوئی ہے، اور ہم نے ان کی خدمت بھی کی ہے، اور انہوں نے حج بھی کیا ہے، واپس بھی آئے، اور گورے پیور گورے. 9/11 کے بعد انہوں نے وہ سارا کچھ سیکھا ہے، قرآن پاک بھی پڑھا ہے، ہم لوگوں نے پڑھوایا بھی ہے انہیں، اور ہم مدرسہ بھی کھول رہے ہیں ادھر برسل میں. لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں یہ چیز ہوئی ہوئی ہے سر. ایک یہ جو میرے ہاتھوں میں ہوا یہ، اور اس کے علاوہ جو گورے عورتیں مسلمان ہوئی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی خالد محمود صاحب. جی اوسی بھائی اوور ٹو یو.
सॉरी सवाल आपको सॉरी पता है, अनम्यूट करें। ये कि जी फहीम भाई, आपका सवाल मैंने कैप्ट नहीं किया, कि ज़रा प्लीज़ सवाल ये थोड़ा-सा है उसको। सवाल ये है कि आप वेस्ट में रह रहे हैं। अगर आपकी चॉइस हो आपके बच्चों की, आपकी बेटियों की, बेटों की, या आपकी अपनी, कि अगर आप शादी करें तो आप किसी गोरी से शादी करेंगे या आप प्रेफर करेंगे किसी अरब लड़की से शादी करवाएंगे, वो भी आपको पता है वेस्ट में मौजूद है, या पाकिस्तानी? सर। जी फहीम भाई, मैं तो पाकिस्तानी कल्चर को ही प्रेफ़र करूँगा। मेरी पर्सनल चॉइस अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। बहरहाल बच्चों का तो आगे जिस तरह है वो तो फिर देखेंगे, लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तानी कल्चर। उसके बाद फिर अगर सेकंड चॉइस है तो फिर हम डेफ़िनेटली मुसलमान कोई भी हो तो दैट्स ठीक। ओके। अच्छा, क्या क्या वजह? क्योंकि आप भी बड़े अरसे से वेस्ट में रह रहे हैं, क्या वजह? मैं तो फ़हीम भाई समझता हूँ कि हम वेस्ट में रह के भी ना, जैसे आपने ज्यूज़ को देखा कि 2500 साल भी दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में रह के, या इवन वेस्ट में भी रह के, उन्होंने अपनी फैमिली कल्चर और ट्रेडिशन को इंटैक्ट रखा। तो यहाँ कल्चरल मिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन विदिन रिलीजियस जिसे कहते हैं ना कि डोमेन, यानी कि मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ ही रहना है। या अपने कल्चर, जब मैं अपनी बात करता हूँ तो जैसे हम यहाँ आपके साथ बैठे होते हैं तो वो कोई एक रिश्ता हमारा मट्टी का, हमारे कल्चर का ऐसा है, वो इतना मजबूत रिश्ता है जो कि हमें एक मैग्नेट की तरह है, जो कि कहीं जाने नहीं देता। तो और उसकी मैं समझता हूँ कि कल्चरली और फैमिली इंस्टीट्यूशन के हवाले से कबाहतों के बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारा एक सिस्टम है जो इंटैक्ट है, जो हमें हमारा हेरिटेज है, हमारा प्लस पॉइंट है, जो हमें रखना चाहिए। जी, ओवर टू यू। जी खालिद भाई, अ, आपने सवाल सुन लिया है या आपको रिपीट रिपीट करके सुनाऊं? नहीं भाई, सवाल सुन लिया है और सवाल बड़ा इंटरेस्टेड है आपका। और मसला ये है कि मैं अपना ही पाकिस्तानी प्रेफर करूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान भी अपने ही कल्चर में, अपने ही वो क्या कहते हैं कि देखें, आगे तो पता कुछ भी नहीं, यूरोप में रह रहे हैं, कोई पता नहीं है कि आगे क्या हो, तब जो मंजूर होता है ही होता है। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश यही होगी कि हमारा कल्चर है तो उस कल्चर को अगर सलामत रखा जाए, और अगर कल्चर के मुताबिक ही चला जाए, तो हम रिश्ते बाहर न देते हैं न करते हैं। ये घर में ही रिश्ते हो जाते हैं और घर में ही रिश्ते दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। वजह ये नहीं कि हम दूसरी कौमों को कुछ वो गलत जानते हैं, नहीं। हम सर आज हमारे माथे का झूमर, हम तमाम कौमों की इज्जत कर, लेकिन अब हर बंदे का एक कल्चर होता है। तो वो इसलिए हम बाहर दे तो हमारा वो, आपको पता है, आपसे कोई छुपी बात नहीं है कि वो निज़ाम कहते हैं कि अगर घर में ही रिश्ते रहेंगे तो दूसरे खानदानों के साथ हमारी पर्दादारी ख़त्म नहीं होगी, और एक ही घर में ही सिस्टम रहेगा। तो हत्तुल इम्कान कोशिश यही होगी कि अपने ही घर में, अपने ही ख़ानदान में, अपने ही वतन पाकिस्तान में वहाँ पर की जाएगी। जी, ओवर टू यू। अच्छा, आपने एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट छेड़ दिया, और मैं इसको ऊपर से शुरू करूंगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है, कि जब आप अपनी कज़नों से शादी करते हैं या फैमिली में करते हैं तो बहुत सारे केस वो इस तरह निकले हैं कि आपके वो बच्चे, उनको प्रॉब्लम हो जाती हैं, बच्चे थोड़े से रिटार्टेड हो जाते हैं। मेरे अपने सामने प्रोफेसर जलील मलिक साहब की फर्स्ट कज़न है, यानी कि उनकी खाला की है, चाचा की बेटी हैं, जिस दिन उन्होंने शादी की तो प्रोफेसर साहब के 3 बच्चे जो उनसे हैं, हाँ, 3 बच्चे डिसेबल हैं। 2 बच्चे ठीक है, 3 डिसेबल है, माशाल्लाह बड़े हो गए। तो वो सिर्फ इसलिए कि उनकी कज़न मैरिज थी। तो जो सवाल
آپ نے کھڑا کیا ہے خالد محمود بھائی، یہ تو میڈیکلی بھی اس کے اوپر ایک پروون سرچ ہے. تو یہ اگر میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت سارے لوگوں کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپس میں کزنوں میں شادی کوئی کمپلیکیشن نہیں، لیکن آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں